یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ جو ان ملزمان کے یہ جو دونوں سیٹس آف ملزمان ہیں جو پہلے بھی گرفتار ہوئے اور جو بعد میں بھی ہوئے ہیں، ان کے انکشافات کے مطابق سن 1998 سے لے کر 2002-2003 تک ایم کیو ایم جو اس زمانے میں ایم کیو ایم الطاف گروپ تھا، اس کی ایک الطاف حسین کی پالیسی تھی کہ انٹیریئر سندھ اور کچھ اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو باقاعدگی سے انڈیا ٹریننگ دی تھی. جو بندے ہم نے کل خاص سے گرفتار کیے ہیں وہ بھی اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اسی پیریڈ میں وہ لوگ انڈیا گئے، وہاں انہوں نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ انڈیا میں گزارا. انڈیا کے مختلف شہروں میں، دلی میں، بھوج میں، جودھ پور میں انہوں نے ٹائم گزارا. وہاں ان کو اسلحے کی ٹریننگ ملی، وہاں ان کو ایون کاؤنٹر سرویلنس کی ٹریننگ ملی، اونٹ سواری کی ٹریننگ ملی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میرپور خاص عمر کوٹ کا جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں سے چیزیں پار آسانی سے اسلحہ اور ادر جو انڈیویجولز ہیں ان کو بارڈر پار آسانی سے کرانے کی ان کو صلاحیت ہو اور یہ قسم کے سلیپر سیل کے طور پر کام کریں. اس میں خاص طور پر بلکہ میں اپنی بریفنگ یہاں روک کر آپ کو چھوٹی سی کلپ سنانا چاہوں گا جو کہ ایک جو کل سسپیکٹ گرفتار ہوا ہے اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ اگر آپ کلپ چلا دو باقی یہ تھوڑا سا ہم نے اس کا واضح کرنے کے لیے ایک آرگینوگرام سا بنایا ہے. جو بھی ابھی تک ہم نے گرفتاریاں کی ہیں اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 2 ایم کیو ایم کے ظاہر بات دوسرا الطاف حسین کے علاوہ 2 کی لیڈر تھے. اس میں ایک انیس ایڈوکیٹ اور دوسرا واسع جلیل، جن کو یہ جو انڈیا لڑکے انڈیا بھیجنے کا جو سسٹم تھا اس کو چلانے اور اس کو مینیج کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. جو ایک جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے انیس ایڈوکیٹ کو 2 دفعہ سی ٹی وی میں کویسچننگ کے لیے بلایا تھا اور شامل تفتیش بھی کیا تھا. اس میں جو انیس ایڈوکیٹ کے خلاف ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ثبوت یا جو اس کے خلاف ایک ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہم نے پہلے لڑکا گرفتار کیا تھا نعیم، اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انیس ایڈوکیٹ نے اس کو 2001-2002 میں تہران ایران بلا کر باقاعدگی سے انسٹرکشن دی کہ آپ لڑکے جمع کرو اندرون سندھ کے انڈیا بھیجنے کے لیے. اور کچھ مزید بھی ڈیٹیلز جب ہم نے انیس ایڈوکیٹ کا پاسپورٹ سیز کیا اور اس کے موبائل فونز کی فورینزکس کی ہیں تو اس میں کچھ ہمیں مزید شواہد ملے ہیں اور ہم ان کو پھر طلب کریں گے اگلے 1-8 دن میں. کچھ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ مشکوک لگ رہی ہیں، اس پر بھی ہم ان سے سوال جواب کریں گے. لیکن بیسک ان کا جو ایک قسم کا نیٹ ورک تھا وہ یہ 2 جو لیڈرز ہیں خاص طور پر چلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو کل رات کی کارروائی بھی خاص میں ہوئی ہے اس میں جیسے میں نے کہا بھاری مقدار میں اسلحہ ملا ہے.